حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی اور یکم محرم سن 24 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر پا کر ابو لؤلؤ منافق بے ایمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے سویرے ہی مسجد میں گئے۔ جب آپ نماز پڑھانے لگے تو ابو لؤلؤ بے ایمان نے صف سے آگے بڑھ کر آپ کے ایک دم زہر بھری 3 تلواریں ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناف پر، تیسری بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ کو اسی بے ہوشی کی حالت میں مکان پر لے آئے۔ اس وقت ابو لؤلؤ بے ایمان کے سامنے جو آیا اس پر اس نے حملہ کیا اور 6 آدمی شہید اور 7 زخمی کیے۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ کر گرایا۔ جب اس نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنے چھرے سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے ہوش آنے پر نماز پڑھی اور فرمایا، یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا ابو لؤلؤ نے۔ فرمایا، الحمدللہ، میرا خون کسی مسلمان کے ذمے نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا، تم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا سلام اور پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونا تو میں چاہتی تھی، مگر میں نے وہ جگہ حضرت عمر پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پھر اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے لحاظ سے اجازت دے دی ہو۔ اگر وہ اجازت دیں تو میرے نصیب، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ فرما کر آپ رونے لگے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کے رونے اور گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، قیامت کے حساب و کتاب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ یہ غم اور فکر نہ کیجیے، خدا کی قسم آپ دوزخ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے اللہ و رسول کے حکموں پر عمل کیا اور دین محمدی کو روشن کیا اور تمام ممالک آپ کے انصاف سے بھر گئے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو آپ سے عزت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بٹھا دو، اور بیٹھ کر فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جو آپ نے میرے بارے میں حالات بیان کیے ہیں، بس اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں یہی بیان دوں گا۔ اسی وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بیان دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں صاحب یہ بیان مجھے لکھ کر دیں۔ دونوں صاحبوں نے بیان لکھا اور دستخط کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے بیان سے میری گھبراہٹ جاتی رہی
اور ڈر بھی جاتا رہا، تسلی ہو گئی، اور سب حضرات سے فرمایا کہ اس مبارک پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھ کو لٹا دو۔ لیٹتے ہی آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ام المؤمنین آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ نے انہیں آنکھ کھول کر دیکھا اور فرمایا کہ بیٹی صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم میں راضی رہو، کیا کسی کا باپ دنیا میں زندہ رہا ہے؟ تمام صحابہ کو آپ نے جمع کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم، ان بڑے بڑے صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب بزرگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ میں نے بہت کچھ سوچا مگر آپ حضرات کے سوا کوئی اور آدمی خلافت کے قابل نہ پایا۔ آپ حضرات پیشوائے دین ہیں، دین کی خدمت آپ کے ذمے ہے۔ میرے مرنے کے بعد 3 روز کے اندر اندر خلیفہ مقرر کر لینا، اس میں ہرگز دیر نہ کرنا، اور جو شخص خلیفہ کی نافرمانی کرے اس کو قتل کر دینا۔ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے خلافت نہیں ہے، مگر خلافت کے مشورے میں میرے بیٹے عبداللہ کو بھی شریک کر لینا، اور میں نے آپ سب حضرات کو اور سب مسلمانوں کو خدا کے سپرد کیا، اور میں نے دین کی بڑی مضبوطی کر دی۔ اگر اللہ و رسول کے حکموں پر چلتے رہے تو کوئی نقصان نہ دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت بنانے کی وصیت سے فارغ ہوئے تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے مرنے پر صبر کرنا اور میرے کفن دفن میں بیجا خرچ نہ کرنا۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اچھے سے اچھا لباس عطا فرمائے گا، ورنہ یہ بھی نہیں رہے گا۔ اور قبر کے معاملے میں بھی یہ سمجھو کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ اس کو جنت کا باغ بنا دے گا، ورنہ وہ بھی تنگ ہو جائے گی۔ اور دفن کرنے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوا تو اس کی رحمتوں اور نعمتوں میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور اس دنیا کے قید خانے سے چھٹ جاؤں گا، اور اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا نہ ہوا تو تمہارے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا۔ مسلمانوں، سبق حاصل کرو، تم کفن دفن میں بہت دیر کرنے لگے ہو۔ آپ نے ہر طرح کی نصیحتیں فرمائیں، لیکن زخموں کی وجہ سے قوت نہ رہی، اور تیسرے روز جنت الفردوس میں پہنچ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ کو غسل کے تختے پر لٹایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اللہ کی آپ پر رحمت برسے، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں محبوبوں سے ملا دے گا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک جگہ ہوں گے۔ اے امیر المؤمنین، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، بے شک اللہ کے رسول کے بعد آپ مجھ کو بہت محبوب تھے۔ آپ کے جنازے کی نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دفن کے بارے میں پھر اجازت لی گئی، اور حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی وفات سے تمام صحابہ اور تمام مدینہ اور مکہ والے بہت بے چین ہوئے، سب چھوٹے بڑے بے قراری سے روتے تھے اور سب کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا تھا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دین کے بڑے مضبوط قلعے تھے جس میں مسلمان بڑی آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہ افسوس کہ آپ کی موت سے اس مضبوط قلعے میں فرق پڑ گیا۔ واقعی آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں دین کا کوئی خلل نہ پڑا ہو۔ وہ رعب اور خوف اور دبدبہ باقی نہ رہا اور جھگڑے فساد پیدا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسا روئے کہ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آہ کیسے نہ روئیں ایسے سچے غم خار اور خیر خواہ کو کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دین و دنیا کی عزت اور دولت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر اطہر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔